دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے بندے کیا کریں گے. بہت سے لوگ ہیں وہ ان جسٹس کو دیکھتے ہیں, وہ کوئی NGO بنا لیتے ہیں ٹو ٹیک کیئر آف دیز پیپل. کچھ لوگ دیکھتے ہیں فلاں ہو رہا ہے. اب کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار آئی ڈونٹ فرینکلی کیئر اباؤٹ دس. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ فساد کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار میں تو نیوٹرل ہوں, فرینکلی کیئر, مرے جیے میری جو نا میری بلا سے جو مرضی ہو. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں یار آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, میں کچھ فنڈ ریز کرتا ہوں, ان کے لیے کچھ جو نا کام کرتا ہوں. ہماری جو آرگنائزیشن ہے یہ کیوں بنی تھی؟ وائی یوتھ کلب؟ آئی مین کبھی سوچے تو صحیح نا. ہمیں معاشرے کے اندر ایک ایول نظر آ رہا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بیچارے بچے جو ہیں وہ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں. اب ہم کہیں اللہ تعالیٰ کیوں ان کو ڈی ٹریک کر رہا ہے, کیوں وہ ہو رہے ہیں سر؟ تو ہم لوگوں نے کہا بھائی چلو ڈی ٹریک ہو رہے ہیں, ہم تو کم از کم نہ کریں نا, ہم کچھ اس کے لیے ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں. سو پوری ایک ادارہ بن گیا اور ماشاءاللہ 3 شہروں میں اور اب انٹرنیشنلی بھی موو کر رہا ہے. وی آر ڈوئنگ دس وائی بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو سیو پیپل. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی پھر اللہ جو ہے ٹھیک ہے آپ نے کام کیا لیکن اللہ کا ہے, تو ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ وی ہیو سین اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دا ہیلپ آف اللہ تعالیٰ. ہم نے صرف ایک ایکشن لیا الحمدللہ, اس کے بعد جو برکت ہے, جو گروتھ ہے, اور کیا کیا ہم نے دیکھا اس پورے کام میں. سو ماشاءاللہ ویری ویل آنسرڈ. احمد بھائی میں تھوڑا سا اس میں نا ایڈ کرنا چاہوں گا یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ مالک یوم الدین ہے. صحیح. اس جہان کا اللہ تعالیٰ نے نا اپنے اوپر ذمہ لیا کہ انصاف میں قائم کروں گا. اس جہان میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا انسان تو انصاف کر, تو نے انصاف قائم کرنا ہے, میں تجھے پھر جج کروں گا اس جہان میں. تو اس جہان میں اگر کوئی غلطی ہوگی نا, اس جہان میں کوئی انجسٹس ہوگا, پھر انسان کمپلین کر سکتا ہے اللہ سے. ابھی تو انسان اپنے آپ بھی ملامت کرے نا, اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کس کو دی ہے؟ آپ کو اور مجھے دی ہے. خلیفہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں خلیفہ بنا کے بھیجا, ذمہ دار تو اب ذمہ داری ہماری. اب ہم نے یہ چیز چلانی ہے. اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ تجھے جب میں نے اختیار دے کے بھیجا تھا تو کیا کر رہا تھا؟ جب دیکھیں جب کوئی زلزلہ آتا ہے, سیلاب آتا ہے, کوئی آفت آتی ہے, تو ایک جس پہ آئی ہے وہ تو آئی, اس پہ تو آزمائش ہے ہی ہے. لیکن کیا میرے آپ پہ آزمائش نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تیرے جو لوگ تھے تیرے ارد گرد وہ مر رہے تھے, تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ تو وہاں پہ ٹک ٹاک اور فیس بک اور واٹس ایپ اور ٹویٹر پہ لگا ہوا تھا, حالانکہ تیرے سامنے لوگ مر رہے تھے. What were you doing over there? تیرے پاس اختیار تھا, تو نے کیوں نہیں کچھ کیا؟ صحیح بات. تو یہ کاپ آؤٹ ہے. یعنی وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کیوں نہیں, بھائی اللہ نے تجھے اختیار دیا ہوا ہے, ذمہ داری دنیا میں ہے. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ذمہ داری ہماری ہے, پھر بھی اللہ نے دیکھیں قوموں کو تباہ بھی کیا, آپ کے لیے میکنزم بھی بھیجا, آپ کو گائیڈنس کے ذریعے بھی بتا دیے. تو اللہ میرے تو نزدیک اللہ از فلی انوالوڈ. دوسری بات علی بھائی پتہ یہ کہ نا جیسے انہوں نے مثالیں دی نا, انہوں نے جو مثالیں دی اس میں تو ہمیں پتہ لگ گیا خیر, جو ایک شر تھا اس کی وجہ سے ایک خیر ظاہر ہو گیا. کبھی کبھار ہو سکتا ہے وہ جو آپ کو ہے خیر اس دنیا میں نظر ہی نہ آئے. مثال کے طور پہ ایک عورت ہے, جیسے سیریا کے اندر ایک عورت ہے, اس کے اوپر بم گرتا ہے تو اس کے 4 بچے جو ہیں نا وہ شہید ہو جاتے ہیں. اب ظاہر اس کو جو تکلیف ہوگی وہ ہم بھی جب دیکھیں گے ہمارا بھی دل کٹے گا, ہماری بھی اندر ایک ایمپتھی نکلے گی اور ہم سوچیں گے یار یہ کیوں, کیا اس کا پرپز ہے. لیکن آپ اور میں صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اللہ پتہ ہے کیا دیکھ رہا ہے؟ اللہ اس عورت کو دیکھ رہا ہے جنت کے اندر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام دیا ہے اس مشکل کے عوض. اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے اس وقت, اور وہ عورت اس وقت کہہ رہی ہے کہ اگر میرے 10 بھی بچے ہوتے نا میں ان کو قربان کر دیتی ادھر. تو میرا جو ورلڈ ویو ہے اسلام, جو مجھے ورلڈ ویو دیتا ہے, مجھے پرابلم ویو سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ لوگ ان کا تو یہ تو پرابلم نہیں سالو کر سکے نا, ان کے لیے تو پرابلم ویو ہے ہی نا. ہمارا ورلڈ ویو اس پرابلم کو سالو کرتا ہے. دوسری بات میں کوئی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ جو لیپ آف فیتھ والی بات کی تھی, کوئی کہہ سکتا ہے یار یہ کاپ آؤٹ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, لیپ آف فیتھ یہ معاملہ کاپ آؤٹ نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا لاجیکل, ریشنل اور ریزنیبل پروفس دیتا ہے اپنے حقانیت کے لیے ایز اپوز ٹو ایوری ادر آئیڈیالوجی. بالکل ٹھیک. اینڈ اس کے اندر پھر لیپ آف فیتھ اس کی بھی ایک حکمت ہے, اور وہ حکمت ضیاء بھائی نے مینشن کی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آئے وَهُوَ بِالْغَيْبِ, یا جب وائلسٹ اللہ از ان دی انسین. ورنہ وہ آزمائش ہی نہ ہوتی, ورنہ اللہ تعالیٰ اپنا ظہور کر دیتا خود ہی, ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھا دیتا سب کو. تو وہ لیپ آف فیتھ آزمائی, وہ ٹیسٹ ہے, وہ ٹیسٹ ہے. تو جو لوگ اسلام کے لیے ایسے پروف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا کہ مجھے اللہ آ کے اپنا دیدار کرا دے, تو ان کو وہ کبھی بھی نہیں ملے گا. دیر از اے لیپ آف فیتھ دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک, اینڈ اسلام گیوز یو دا شارٹیسٹ لیپ آف فیتھ. اور ایک بس آخری بات میں آپ سے کروں گا جو ذیشان بھائی نے کی تھا اس کے معاملے میں, کہ کبھی کبھار نا کچھ چیزوں کی حکمت جو ہے ہمیں شاید سمجھ نہیں آتی یا اس وقت پتہ نہیں لگتی. میں نے جس لڑکے کا ذکر کیا تھا نا جو شارٹس پہن کے آیا تھا, اس کا ایک سوال تھا. اس نے ایک سوال میں یہ کہا تھا کہ وائی از معاذ اللہ سو ایگوٹسٹیکل کہ اللہ گیٹس اینگری وین سم ون ایلس از ورشپڈ. ٹھیک ہے, اس کا یہ سوال تھا. اچھا, اس کو میں نے جو جواب دیا نا اٹ ریئلی کلکڈ ود ہم, اور یہ جواب جو ہے نا یہ ہم زیادہ انہیں کو دے سکتے ہیں جو اس قسم کا ایک اعتراض اٹھا رہے ہوں. سو فار ایگزامپل, ایک تو ہمارا جواب ہے فرام اللہ پرسپیکٹو کہ اللہ کی کبریائی, اللہ تعالیٰ کی بڑائی, اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ یہ اٹ ڈزنٹ بفٹ کہ کسی اور کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے, فرام اللہ پرسپیکٹو دس از ٹرو that you're giving, Allah is the one who gives you life, Allah is the one who gives you health, gives you everything,
and then you venerate and you worship someone else, تو یہ تو بالکل جو ہے نا کرمنل ہے. اور شرک جو ہے دیکھیں شرک کا تبھی آپ اور میں اس کی ویراسٹی اس کی جو کیا کہیں گے اس کی ایول کو تبھی ہم اپریشیٹ کر سکیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اپریشیٹ کر سکیں گے. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ وی کین نیور اپریشیٹ دا گریٹنس آف اللہ. سو دیٹس وائی سم ٹائمز وی کین نیور اپریشیٹ مے بی دا گریٹنس آف شرک, ہاؤ ایول اٹ از. لیکن میں نا ایک اور پیراڈائم کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پرسپیکٹو ہاؤ ڈز شرک اور ہاؤ ڈز توحید بینیفٹ اس اینڈ شرک ہارم اس ایز ہیومن بینگس. تو وہ میں نے فار ایگزامپل نا اس میں ایک ایگزامپل دی کہ دیکھیں جو بھی انسان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, کہ ہر جو بچہ ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے, اور پھر اس کا جو انوائرمنٹ ہے, اس کے جو پیرنٹس ہیں اس کو فرق جگہ پہ لے جاتے ہیں, شرک کی طرف لے جاتے ہیں, غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں. واٹ دیٹ ٹیلز اس کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں ایک فطرت کے اوپر پیدا کیا, اور یہ فطرت کے اندر ایک افینٹی ہے ٹو کنیکٹ ود دا ڈیوائن. اس فطرت کے اندر ایک افینٹی ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں. وہ خدا کو کوئی غلط تصور بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کو آج سائیکالوجسٹ اور سائنٹسٹ بھی بتائیں گے کہ men are hardwired, یعنی mankind is hardwired to believe in God. That can be any concept of God. So یہ فطرت کو نا ایکسپلوئٹ کیا جا سکتا ہے. It is very easy to exploit فطرت. آپ دیکھیں گے کہ throughout time human beings have been susceptible to superstitious beliefs. سپرسٹیشن کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے سپرسٹیشن اور شرک میں بہت کم فرق ہے. سپرسٹیشن کے اندر بڑا شرک ہوتا ہے. میں نے مثال دی, اب میں آپ لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں سوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام لے کے آتے ہیں. مشرکین مکہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ ان سے جب پوچھو گے کہ ان کو کس نے تخلیق کیا تو کہیں گے اللہ, سیقولون اللہ, کہ اللہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. تو کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لڑتے کیوں تھے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ شرک جو ہے وہ کاروبار ہے. کیونکہ ان کو اپنے بتوں سے اتنی محبت نہیں تھی, ان کو کاروبار سے محبت تھی. مکہ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا تھا, شرک پوری قومیں آتی تھی, اس سے کاروبار ایکسپلوئٹ کیا جاتا تھا شرک کے ذریعے. علی بھائی ہمارے جو دنیا کا نظام ہے نا, اس میں جو کنٹریز جن کا سب سے زیادہ گولڈ ریزرو ہے نا, وہ سب سے زیادہ اکنامکلی, آپ سمجھیں ایک زمانے میں تو خیر اکنامکلی سب سے زیادہ پاورفل ہوتی تھی. سب سے بڑا گولڈ ریزرو اس وقت نا امریکہ کا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, امریکہ کا سب سے بڑا گولڈ ریزرو ہے. نمبر 2 پہ آئی تھنک جرمنی ہے. اچھا, ڈو یو نو ہاؤ مچ گولڈ از ان انڈین ٹیمپلز؟ انآفیشیل, ڈکلیئرڈ نہیں. ایک تو انڈیا کا اسٹیٹ گولڈ ریزرو ہے نا, ایک انڈیا کے ٹیمپلز کے اندر گولڈ ہے. اٹ از سیکنڈ ٹو دا یو ایس. اٹ از سیکنڈ ٹو دا یو ایس. مجھے بتائیں یہ کس کا پیسہ ہے اور یہ پہنچا یہاں پہ کیسے ہے؟ شرک کی وجہ سے. شرک میس ایکسپلوئٹیشن کرتا ہے, بالکل میس ایکسپلوئٹیشن کرتا ہے شرک. انہوں نے یہ کسی غریب لوگوں کے پیسے تھے, کسی کو بچہ چاہیے تھا, اس نے اپنے ایئر رنگز اتار کے دے دی, عورت نے گولڈ دیا, اپنا پیسہ دیا, ڈائمنڈز دیے, روبیز دیے, بھرا ہوا یہ چیز. آپ باقی ساؤتھ امریکن کلچر دیکھ لیں, چائلڈ سیکریفائسز کر رہے ہیں. یعنی شرک سوسائٹی کو جتنا نقصان پہنچاتا ہے, شرک کے ذریعے جتنے لوگ کنٹرول کیے جاتے ہیں, اس کا تصور نہیں کر سکتے آپ. تو ہم ایک ہمارے پرسپیکٹو سے بھی سوچ سکتے, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اٹس اباؤٹ اس ایز ویل. ہر اللہ تعالیٰ کا ہر جو حکم ہے اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. ہمیں شاید وہ ایک دم پتہ نہ لگے, لیکن انسان غور کرتا ہے اور سوچتا ہے تو پھر پتہ بھی لگتا ہے اس کو. اور کچھ ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ لگے گا اور ہم اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں. جو آپ نے ضیاء بھائی ذیشان نے جس طرح دا وے یو آنسرڈ, اگر ان پرنسپلس کو ہی ہم پکڑ لینا جس طرح آپ نے بیان کیا, تو آئی تھنک کہ ہر سوال کا آنسر ان پرنسپلس کے تھرو بندہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے.